اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا، عملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین ثم آمین۔ اور اب ہم آیت نمبر 74 سے 82 تک آیات کے الفاظ میں دیکھتے ہیں۔ ثم پھر، قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالکا اس، فہیا سو وہ، کل حجارتی پتھر جیسے، او یا اشد اس سے زیادہ، قسوہ سخت، وَإِنَّ اور بے شک، من سے الحجارتی پتھر، لما البتہ، یتفجر پھوٹ نکلتی ہیں، منہ اس سے، الانہار نہریں، وَإِنَّ اور بے شک، منہا اس سے، لما البتہ جو، یہ شقق پھٹ جاتے ہیں، فیخرج تو نکلتا ہے، منہ اس سے، ما پانی، وَإِنَّ اور بے شک، منہا اس سے، لما یحبط البتہ گرتا ہے، من سے خشیت ڈر، اللہ و اور، واللہ نہیں اللہ، بغافل بے خبر، عما سے جو، تعملون تم کرتے ہو، افتطمعون کیا پھر تم توقع رکھتے ہو، ان کے یؤمنو مان لیں گے، لکم تمہارے لیے، وقد کانا اور تھا، فریقن ایک فریق، منہم ان سے، یسمعون وہ سنتے ہیں، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر، یحرفونہ وہ بدل ڈالتے ہیں اس کو، من بعد ما عقلوہ جو انہوں نے سمجھ لیا، وہم اور وہ، یعلمون جانتے ہیں، وَإِذَا اور جب، لقو وہ ملتے ہیں، الذین جو لوگ، آمنو ایمان لائے، قالوا وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب، خلا اکیلے ہوتے ہیں، بعضهم ان کے بعض، الی پاس، بعض کے، قالوا کہتے ہیں، اتحدثونہم کیا بتلاتے ہو انہیں، بما جو فتح ظاہر کیا، اللہ نے، علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ حجت لائیں تم پر، بھی اس کے ذریعے، سامنے، ربکم تمہارا رب، افلا تاقلون تو کیا تم نہیں سمجھتے، اولا کیا، یعلمون کیا نہیں وہ جانتے، انا کہ اللہ یعلم جانتا ہے، ما جو یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں، ومنہم اور ان میں، امیون ان پڑھ، لا یعلمون وہ نہیں جانتے، الکتاب کتاب، الا سوائے، امانیہ آرزوئیں، وان اور نہیں، ہم وہ، الا مگر، یظنون گمان سے کام لیتے ہیں، فویل سو خرابی، للذین ان کے لیے جو، یکتبون لکھتے ہیں، الکتاب کتاب، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر، یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا یہ، من سے اندی پاس، اللہ لیشترو تاکہ وہ حاصل کریں، بھی اس سے، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی، فویل سو خرابی، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو، کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھ، وویل اور خرابی، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو، یکسبون وہ کماتے ہیں، وقالو اور انہوں نے کہا، لن تمسنا ہرگز نہیں چھوئے گی، نارو آگ، الا سوائے، ایامن دن، معدودات چند، کل کہہ دو، اتخذتم کیا تم نے لیا، اندہ پاس، اللہ عہدن کوئی وعدہ، فلن کہ ہرگز نہ، یخلف خلاف کرے گا، اللہ عہدہ اپنا وعدہ، ام کیا، تقولون تم کہتے ہو، علی پر، اللہ ما جو، لا تعلمون تم نہیں جانتے، بلا کیوں نہیں، بن جس نے، کسبہ کمائے، سیئتاً کوئی برائی، واحاطت اور گھیر لیا، بھی اس کو، خطیئتہ اس کی خطائیں، فاولئک پس یہی لوگ، اصحاب النار آگ والے دوزخی، ہم وہ، فیہا
اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ والذین اور جو لوگ آمنو ایمان لائے، و عاملو اور انہوں نے کیے صالحات اچھے عمل، اولئک یہی لوگ اصحاب الجنہ جنت والے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ۔ اور اب ہم ان آیات کے ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے سو وہ پتھر جیسے ہو گئے، یا اس سے زیادہ سخت، اور بے شک بعض پتھروں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بے شک ان میں سے بعض پتھر پھٹ جاتے ہیں تو نکلتا ہے ان سے پانی، اور ان میں سے بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ پھر کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ مان لیں گے تمہاری خاطر؟ اور ان میں سے ایک فریق اللہ کا کلام سنتا ہے، پھر وہ اس کو بدل ڈالتے ہیں اس کو سمجھ لینے کے بعد، اور وہ جانتے ہیں۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب ان کے بعض دوسروں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ بتلاتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کیا، تاکہ اس کے ذریعے تمہارے رب کے سامنے حجت لائیں تم پر؟ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب نہیں جانتے سوائے چند آرزوؤں کے، اور وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں، سو ان کے لیے خرابی ہے جو وہ کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ اس کے ذریعے حاصل کر لیں تھوڑی سی قیمت، سو ان کے لیے خرابی ہے اس سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ان کے لیے خرابی ہے اس سے جو وہ کماتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی گنتی کے چند دن کے سوا۔ کہہ دو کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ لیا ہے کہ اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا؟ کیا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ کیوں نہیں؟ جس نے کمائی کوئی برائی اور اس کو اس کی خطاؤں نے گھیر لیا، پس یہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، یہی لوگ جنت والے ہیں، اور وہ اس میں۔ اور اب ہم ان آیات کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے قاتل کا پتہ لگانے کے لیے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اور پھر اس گائے کے گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کو جب مارا گیا تو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ اللہ فرماتی ہیں کہ اتنے بڑے معجزے کو دیکھنے کے بعد بجائے اس کے کہ ان لوگوں کے دل نرم ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتے، ان لوگوں کے دل پھر سخت ہو گئے۔ جو اس مورچے کو دیکھ کے کچھ تھوڑے بہت نرم ہوئے تھے، اس کے بعد پھر ان کے دل سخت ہو گئے۔ فرماتے ہیں سما پھر کست قلوبہم، ان کے دل پھر سے سخت ہو گئے، بلکہ اتنے زیادہ سخت ہو گئے جیسے کہ پتھر، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ان کے دل ہو گئے۔ اور ایسے دل کے جو پتھر ہیں، اللہ تعالیٰ پھر پتھروں کے اقسام یہاں پہ بتاتے ہیں کہ بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اتنے پھٹ جاتے ہیں کہ ان سے چشمے بہہ جاتے ہیں۔ اور بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب پھٹتے ہیں تو ان میں سے تھوڑا بہت پانی نکل آتا ہے، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دل ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کہ ذرا بھی ان کے دل میں نرمی نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ اتنی غلطیوں پر، نافرمانیوں پر جو عذابات بتاتے ہیں، ان کے دلوں میں ان کے لیے ذرا سا بھی خوف نہیں ہے کہ کسی بات کو دیکھ کے یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے لگے اور اپنے اعمال سے، برے اعمال سے پیچھے ہٹ جائیں۔ تو بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ یہ پتھر ہیں ان سے پانی کیسے نکل سکتا ہے، تو کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ پتہ نہیں پتھروں سے کیسے پانی نکل آتا ہے، پتھر بے جان چیز ہوتی ہیں۔ تو لیکن قرآن پاک نے کئی جگہوں پر یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ جن چیزوں کو ہم بظاہر بے جان یا بے شعور سمجھتے ہیں تو ان میں بھی کچھ نہ کچھ شعور موجود ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں یہ فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کچھ پتھر اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ آج کل تو سائنس بھی ایسا ایسے اس نتیجے پر پہنچ رہی ہے کہ وہ چیزیں جو کہ اپنی جگہ پر
جمی ہوئی یعنی کہ جمادات وغیرہ، تو ان میں بھی نمو اور شعور کی کچھ نہ کچھ صلاحیت موجود ہے، لیکن ہم نے سائنس کو نہیں دیکھنا۔ سائنس تو آج ہے ہمیں بتا رہی ہے، اور بتا بھی کیا رہی ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے، جو ہمیں قرآن حدیث سے پتہ چلا ہے، یہ صرف اس کی وضاحت کرتی ہے۔ اصل چیز جو ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے دل اس سے زیادہ سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ان اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ان اعمال کو دیکھ رہے ہیں، تمہاری تمام حرکتوں کو، جو تمہاری تمام نافرمانیوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اور اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کے دل اتنے سخت ہیں، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، تو ان لوگوں سے تم توقع رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہاری بات کو مان جائیں گے، تمہارے ایمان پیش کرنے پر ایمان کو قبول کر لیں گے، جیسے کہ آیت نمبر 75 میں تعالیٰ فرماتے ہیں افتطمعون، کیا تم ابھی بھی خواہش رکھتے ہو، طمع رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم، کہ وہ تمہاری بات کو مان جائیں گے، کہ تم ابھی بھی ایسے سخت دل لوگوں سے توقع کرتے ہو کہ وہ جب تم ان پر اسلام پیش کرو گے، اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کرو گے تو وہ مان جائیں گے۔ جب انہوں نے اپنے نبی کی نافرمانی کی تو اس وقت انہوں نے بات نہیں مانی، جب یہ خود انہوں نے کوہ طور پہ جا کے آواز اللہ تعالیٰ کی سن لی، کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ جو تورات ہے اللہ تعالیٰ نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، تو اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ اب ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں کے سامنے روبرو دیکھیں گے تو پھر مانیں گے۔ ایسی قوم جو کہ اس طرح کی نافرمانیاں اپنے نبی کے ساتھ کرتی رہی ہے، اپنے نبی کو جھٹلاتی رہی ہے، تو اے مسلمانوں، کیا تمہارے چاہنے پر، تمہاری خواہش پر، تمہارے کہنے پر یہ لوگ دین قبول کر لیں گے، اسلام قبول کر لیں گے، اپنی غلط حرکتوں سے باز آ جائیں گے؟ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے کلام کا ذرا بھی ڈر خوف نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کے بعد انہوں نے اپنی خواہش نفس کے ذریعے اس کو بدل دیا، اور اس میں انہوں نے تبدیلیاں کی، تحریف کی۔ تو یہ خطاب اللہ تعالیٰ مدینے کے 9 مسلموں سے کہہ رہے ہیں کہ جو نبی وسلم پر ایمان لائے تھے، اور ان لوگ کے کان میں پہلے سے نبوت اور کتاب اور ملائکہ اور آخرت اور شریعت وغیرہ کی باتیں جو انہی لوگوں کے ذریعے پڑی تھی، یہود وغیرہ کے ذریعے، تو جو یہ وقتاً فوقتاً مسلمانوں سے کیا کرتے تھے، تو وہ سب جو انہوں نے اپنے ان ہمسائے یہودیوں سے سنی تھی، اور یہ بھی انہوں نے یہودیوں سے سنا تھا کہ دنیا میں ایک پیغمبر اور آنے والا ہے، اور یہ کہ جو لوگ اس پیغمبر کا ساتھ دیں گے تو وہ لوگ ساری دنیا پر چھا جائیں گے، سب ان پر ان کی حکومت ہوگی۔ تو یہ باتیں تھیں، تو جن کی بنا پر جو مدینہ کے لوگ تھے، انہوں نے جب نبی اسلام کے نبوت کا چرچا سنا تو وہ فوراً اس طرف متوجہ ہوئے اور وہ اسلام قبول کرنے لگے۔ تو اب وہ لوگ اس بات کی توقع کر رہے تھے کہ یہ لوگ جو کہ یہود ہیں، جن کے اوپر پہلے آسمانی کتاب اتر چکی ہے، جو کہ ایک نبی کے ماننے والے ہیں، تو اگر یہ بات سچ ہے، یہ نبی واقعی برحق ہے، تو یہ ضرور اس نبی کو مانیں گے اور ایمان لے آئیں گے، اور یہ لوگ ہمارا ساتھ بھی دیں گے، تو ہمارے ساتھ مل کے اس نعمت کو، اس دعوت کو قبول کریں گے۔ اور یہ جو لوگ کافر ہیں، جو پریشان کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، تو اس کے مقابلے ہماری مدد کریں گے، ہمارا ساتھ بھی دیں گے۔ تو اس بات کو لے کے یہ جو 9 مسلمان تھے، یہ بہت ہی پرجوش ہو کے اپنے مسلمان جو یہودی دوست تھے، ہمسایہ تھے، پڑوس تھے، تو ان کے پاس جاتے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور پھر جب ان کی طرف سے انکار سنتے تھے تو بہت پریشان ہوتے تھے، اور منافقین اور مخالفین اسلام سے جب یہ سنتے کہ یہ لوگ، کہ یہ جو اسلام ہے یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ جو نبی ہے یہ وہ نبی نہیں ہے، جب اس طرح کی باتیں یہ سنتے تو پریشان ہو جاتے، تو پھر سوچتے کہ شاید یہ معاملہ ایسا ہی ہے، شاید یہ نبی برحق نہیں ہے، شاید ہمیں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔
تو اگر یہ نبی واقعی برحق ہوتا تو یہ کتاب برحق ہوتی، تو پھر یہ جو اہل کتاب ہیں، یہ جو علماء ہیں، تو ان کے جو اتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں جو کہ سارا کچھ جانتے ہیں، تو وہ کیسے اسلام سے منہ موڑتے؟ کیونکہ وہ تو انتظار کر رہے تھے کہ جو اب نئے آخری نبی آئے گا تو اس کے ساتھ مل کے ہم تمام دنیا پر حکومت کریں گے، تو ہم دنیا سے جنگ کریں گے اور ہم نئے سے اپنا غلبہ حاصل کریں گے، دوبارہ سے اپنا غلبہ حاصل کر لیں گے۔ تو یہ لوگ تو ضرور اس بات کو ان کو تو ماننا چاہیے تھا۔ تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بنی اسرائیل کی تاریخ بتا رہے ہیں، اور مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اے سادہ دل مسلمانوں، تو تم جن چیزوں کی ان سے توقع کر رہے ہو، یہ ایسا کبھی بھی نہیں ماننے والے۔ ان کی جتنی پرانی روایات تھیں، پرانے ان کے جو پہلے جو کچھ یہ کر چکے تھے مسلمانوں کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو دہرا کے ان کو بتا رہے ہیں، مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ تم ان سے کوئی زیادہ امیدیں نہ رکھو، ان سے زیادہ توقعات نہ رکھو، تو کہ یہ تمہارے دین کو مان لیں گے، تمہاری دعوت کو قبول کر لیں گے، ورنہ جب ان کے پتھر دلوں سے تمہاری دعوت جو ہے وہ جب ٹکرا کے واپس آئے گی، تو یہ جب یہ نہیں مانیں گے تو تمہارے دل ٹوٹیں گے، تمہیں زیادہ دکھ ہوگا۔ اور یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ یہ تو صدیوں کے بگڑے ہوئے ہیں، تو اللہ کی جن آیات کو سن کے تم ڈر جاتے ہو، تمہارے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، تو یہ تو انہی آیتوں سے کھیلتی ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ایسا کرتے کرتے تو ان کی نسلیں بیت گئی ہیں۔ تو انہوں نے تو اپنے دین کا حلیہ بگاڑ دیا، اس کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے، اس کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال لیا ہے، تو اس میں انہوں نے اپنی مرضی کے جو ہے نا وہ باتیں شامل کر دی ہیں۔ تو انہوں نے یہ تو صرف امیدوں کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو عمل کرنے والے نہیں ہیں، ماننے والے نہیں ہیں، انہوں تو فضول قسم کی امیدیں جو ہے نا خود ساختہ باندھی ہوئی ہیں، تو بس اس کے پیچھے یہ چل رہے ہیں۔ تو ان کو ایک گروہ جو ہے نا اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو کہ علماء ہیں اور شریعت کو ماننے والے ہیں، اور کلام اللہ یعنی کہ تورات اور زبور اور جو دوسری کتابیں ہیں جن لوگوں کو ان کے انبیاء کے ذریعے پہنچی ہیں، تو ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں رد و بدل کی ہے، تحریف کی ہے۔ تو تحریف کا مطلب یہ ہے کہ بات کو جو اصل معنی اور مفہوم ہے اس سے پھیر کے اپنی خواہشات کے مطابق دوسرے معنی پہنا دینا، تو ایسے معنی جو کہ اصل کے خلاف ہوں، اور الفاظ میں تبدیلی کر دینا، تو الفاظ میں جو رد و بدل کرنا ہے اس کو بھی تحریف کرنا یعنی کہ بدلنا کہتے ہیں۔ تو علماء بنی اسرائیل نے یہ دونوں طرح کے جو کام ہیں، جو تحریف کے کام ہیں، وہ اپنی کتابوں میں کی ہیں، اور اپنی کتابوں کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا، جو چاہا جیسے چاہا، جو ان کو اچھا لگا، ان کے دل کو بھایا، جس میں ان کو آسانی لگی، وہ انہوں نے کر لیا۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھو ایسے لوگ جو ہیں جو اتنی بڑی نافرمانیاں کرنے والے ہیں، تم ان سے کیا امید رکھتے ہو کہ تمہاری بات کو مان لیں گے؟ تو جب یہ لوگ اور ان کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ ان کی حالت کیا ہے، دینی حالت ان کی کیا ہے، تو جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان کو قسمیں کھا کے اپنی ایمانداری کا، اپنے ایمان کا یقین دلاتے ہیں کہ ہم تو اے مسلمانوں تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن جب یہ لوگ آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں بتا دیتے ہو جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتائی ہیں، اور تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو اپنی باتیں کھولی ہیں، تو وہ باتیں تم ان لوگوں کو، مسلمانوں کو کیوں بتا دیتے ہو؟ تو یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ تورات اور دیگر جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے جو نئے نبی کی جو پیشین گوئیاں کی ہیں، جو ان کے مطابق جو نشانیاں بتائی ہیں، جو ہماری مقدس کتابوں میں ملتی ہیں، تو وہ باتیں جن کو اگر ان لوگوں کو پتہ چل گیا تو پھر ہماری گرفت ہو سکتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ہماری گرفت ہو سکتی ہے کہ ہم ان باتوں کا پتہ تھا، تو وہ باتیں تم مسلمانوں کو کیوں بتاتی ہو؟ وہ ان کو نہ بتایا کرو، کیونکہ اگر تم ان کو بتاؤ گے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ تمہارے رب کے سامنے تمہارے خلاف حجت پیش کریں گے، تو یعنی یہ بتائیں گے کہ اللہ جی یہ باتیں جن کو ان کو پتہ تھا، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کا بھید کھل جائے گا۔ تو یعنی کہ وہ لوگ اپنے نزدیک یہ سمجھتے تھے
کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اگر ہم اس کو چھپا لیں گے، یہ جو ہم تحریفیں کر رہے ہیں اور دین کو چھپا رہے ہیں اور جو نئے نبی کی آخر نبی کے آنے والے کی جو نشانیاں چھپا رہے ہیں، اگر ہم چھپا لیں گے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، یعنی کہ اپنے خیال میں ان کا مطلب اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں پتہ چلے گا، تو یعنی کہ ہماری جو ہے غلط حرکتیں ساری چھپ جائیں گی، تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ آخرت میں ہمارے اوپر کوئی مقدمہ نہیں چلے گا، کوئی جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمارے اوپر کوئی مقدمہ دائر نہیں کریں گے، ہماری پکڑ نہیں ہوگی، تو یہ وہ آپس میں جو لوگ کرتے تھے، تو حالانکہ دیکھو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر یہ چیزیں چھپا لیں گے تو کیا ہوگا، کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا ہوگا، کس قدر بیوقوف ہیں یہ، کہ کتنی حماقت کی بات ہے کہ اگر یہ باتیں چھپا لیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ سے بھی چھپ جائیں گی، کیا اللہ تعالیٰ سے ایسی باتیں جو ہیں ان کے بتائے بغیر اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چل سکتا کہ کیا کر رہے ہیں، کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ان سے اللہ تعالیٰ تو ہر چھپی چیز کو جانتے ہیں، جو انسان کے دلوں میں جو باتیں ہوتی ہیں، جو انسان کے سوچ ہوتی ہے، جو انسان کے خیالات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی جانتے ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو یہ باتیں ایک دوسرے میں آپس میں کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ان کو پتہ نہ ہو، تو کیسی یہ حماقت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ وہ باتیں چھپاتے ہیں، آپس میں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا نہ بتاؤ، اور مسلمانوں کو پتہ چل گیا تو پھر تمہاری پکڑ ہوگی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے لوگ جو ہیں ایسے کہ ان میں دین کا علم نہیں ہے، ان کے جو علماء تھے وہ اپنی کتاب کو، اپنی دینی کتاب کو صرف اپنے حد تک رکھتے تھے اور اپنے لوگوں کو بتاتے نہیں تھے، اس کے بارے میں علم نہیں دیتے تھے، تو ان کے جو علماء تھے صرف ان کے پاس اپنی کتاب کا علم ہوتا تھا، اور جیسے مرضی اس میں تبدیلیاں کرتے تھے، رد و بدل کرتے تھے، کیونکہ عوام کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے عوام ان کے ہر جھوٹی سچی غلط الٹی سیدھے بات کو مان لیتی تھی، تو یہاں پہ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 78 میں کہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ان پڑھ ہیں، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں کچھ ان پڑھ بھی ہیں، لا یعلمون الکتابہ، کہ وہ کتاب کا علم رکھتے ہی نہیں ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کتاب میں کیا لکھا ہے، الا امانیہ، مگر کیا ہے، صرف انہوں نے جو ہے نا کچھ اپنے دل میں خواہشیں پیدا کی ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور صرف انہوں نے کچھ گمان کیے ہوئے، کہ صرف ان کے دل میں کچھ گمان ہے، کچھ ان کی جو ہے نا اپنی آرزوئیں ہیں کام کی ہوئی ہیں، بس وہ اپنی آرزوؤں پہ چل رہے ہیں، جو ان کے دل کی خواہشات ہیں ان پر چل رہے ہیں، نہ ان کو کتاب کا علم ہے اور نہ ہی وہ کتاب کا علم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ان کو علماء کو سکھا رہے ہیں، یہاں پہ علماء کی بھی بتائی جا رہی ہے غلطیاں اور عوام کی بھی، کہ جو علماء ہیں ان کا حق ہے، ان کا فرض ہے کہ وہ عوام کو دین کا علم دیں، کتاب کا علم دیں، اور جو علماء ہیں اور جو عوام ہے اس کا حق ہے کہ اس کو دین کا علم پتہ چلے، اللہ تعالیٰ کے حکم کا پتہ چلے تاکہ وہ عمل کر سکے، تو یہاں پہ جو علماء ہے وہ بتاتے نہیں ہیں، بلکہ الٹا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں رد و بدل کرتے ہیں، اپنی مرضی کی تعریفیں کرتے ہیں، اور جو عوام ہے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے بس اپنی کچھ سوچیں رکھی ہوئی ہیں، اپنی کچھ تمنائیں رکھی ہیں، کچھ امیدیں باندھی ہوئی ہیں، تو بس اس کے اوپر چل رہے ہیں، انہوں نے اپنے کچھ گمان اپنے دل میں بنائے ہوئے ہیں، کہ جیسے یہ ان کو علماء بتاتے ہیں کہ بس ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے، تو جو ہم نے بس غلطی کیا، جو موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے کوہ طور پہ تو ہم نے بچڑے کو پوجا، تو وہ جو ہمارے چند دنوں کی غلطی ہے، وہ چند دن بس ہم جائیں گے آگ میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد ہم نکال لیے جائیں گے، تو اس کے بعد تو ہم نے ہمیشہ جنت میں رہیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے شروع میں پڑھا تھا، فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا وہ جب جہنم میں نہیں بھیجیں گے یا صرف چند دن بھیجیں گے، تو ان سے پوچھو آپ کیا ایسا کچھ ہے، کیا ایسا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لیا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ ہے ان کا، اگر ایسا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جب ایسا کچھ ہے ہی نہیں ہے تو پھر یہ صرف اپنی امیدوں کے سارے ایسی غلط حرکتیں کر رہے ہیں کہ غلط حرکتیں کرنے کے بعد جو ہے نا یہ بخشے جائیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے۔ اب یہاں سے یہ آیات ہمیں بھی سبق دیتی ہیں کہ ہم دین کا علم سیکھیں اور سیکھنے کے بعد اس پر عمل کریں، کیونکہ ہر شخص نے اپنے عمل کا حساب خود دینا ہے، اپنی قبر میں اپنا حساب خود دینا ہے، اس لیے
یہ سوچنا کہ ہمارے جو اعمال ہیں، غلط اعمال ہیں، وہ اللہ تعالیٰ تو بہت غفور رحیم ہے، ہمیں بخش دیں گے، ہمارا حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ صرف انسان کی اپنی امیدیں، اپنی خواہشیں ہیں، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو اس کے کیے کا حساب دینا پڑے گا، ہر شخص کو اپنے عمل کی جواب دہی دینا پڑے گی۔ تو اس لیے یہ آیت مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ قرآن کا علم سیکھیں، اس پر عمل کریں، قرآن و سنت کے مطابق چلیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو دیکھیں، اپنے نبی کی پیروی کریں، اپنے نبی کی سنت زندگی کو دیکھیں، سیکھیں، اس کے مطابق عمل کریں، تو اسی میں نجات ہے، تو اس میں بھلائی ہے۔ اب بنو اسرائیل کے علماء کی ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ کرتے کیا تھے، صرف منہ سے ہی نہیں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا جو اس کے رد و بدل کرتے تھے، بلکہ اس کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے بھی تھے تاکہ ایک تحریری ثبوت ہو اور لوگ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم مانیں۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور یہ ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا وہ ایسا وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے تھوڑی سی کمائی حاصل کر لیں، تھوڑا سا دنیا کا فائدہ حاصل کر لیں۔ تو صرف دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو جو ہے نا بدل دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنی مرضی کے مطابق جو ہے نا اس میں رد و بدل کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سے منسوب کر دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تحریر کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ تحریف کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، اور اس کمائی پر بھی ہلاکت ہے جو کہ انہوں نے اس سے حاصل کی ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ اس کو بیچتے ہیں اور اس سے تھوڑا سا منافع حاصل کرتے ہیں، تو تھوڑا سا منافع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر زیادہ منافع مل جائے تو اس میں فائدہ ہے۔ اس سے تھوڑے سے منافع سے مطلب ہے کہ دنیا جہان کا فائدہ اگر مل جائے، دنیا زمین آسمان سے لے کے تمام ہر چیز اگر انسان کو مل جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مقابلے میں کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے جو عذاب ملنا ہے تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، اتنی دولت کے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان چاہے گا قیامت کے دن کہ اس کو زمین بھر سونا مل جائے اور اس کو وہ اللہ تعالیٰ کو دے کے تو اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے چھٹ جائے، تو پھر بھی ایسا نہیں ہو سکے گا۔ وہاں پہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ کوئی رشوت کام آئے گی، تو نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ کوئی کسی کو چھڑوا سکے گا، نہ کوئی، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ جب انبیاء کرام کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر نبی نفسی نفسی پکارے ہوں گے، تو وہاں پہ کوئی انسان کیسے کسی کا کام آئے گا۔ فرمایا کہ افسوس ہے، ہلاکت ہے ایسے لوگوں پر جو کہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد پھر پھر اس کے باوجود جو ہے وہ اپنے آپ کو کتنے معصوم اور اللہ تلک بناتے ہیں کہ ہم نے جو چند روز کے لیے غلطی کی تھی، بچڑے کا پوجا تھا، بس ہم تو وہ چند دن کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا اور تم سے تمہاری غلطیوں کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا؟ جب ایسا کچھ ہے ہی نہیں ہے تو پھر تم کیسی باتیں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے اوپر کیسی تہمتیں لگاتے ہو، کیسی جو ہے نا تم نے اپنے دل میں باتیں سوچ رکھی ہیں، بنا رکھی ہیں، خود ساختہ باتیں تم نے بنا رکھی ہیں جن کے اوپر تم چل رہے ہو، اور اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہو اور دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہے ہو۔ تو فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بھلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، آیت نمبر 81۔ بھلا، بلکہ فرمایا نہیں، بلکہ من کسب سیئۃ، وہ ہر شخص جس نے برے کام کیے، برائی کمائی، گناہ کیا، اور پھر اس کے گناہوں نے، اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم، اصحاب جہنم ہے، دوزخ والے ہیں، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور یہ جو ہے نا احاطت، گھیر لیا، تو گھیرا کرنے کا مطلب ہوتا ہے
کہ چاروں طرف سے اس طرح سے احاطہ کر لینا، گھیر لینا کہ جیسے کوئی باؤنڈری ہو، دیوار کے اندر کوئی ہو اسے باہر نہ نکل سکے۔ ایسے گناہ جن سے انسان کا چھٹکارا نہ ہو سکے۔ ایک تو وہ انسان گناہ کرتا ہے، چھوٹے موٹے گناہ کرتا ہے جن کے وضو کے ساتھ ساتھ جو نا دھلتے رہتے ہیں، یا پھر اگر بڑے گناہ بھی کر لیتا ہے تو وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، واپس پلٹ آتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن ایسے گناہ جو کہ انسان ڈھٹائی سے کرتا ہے، ڈھیٹ ہو کے کرتا ہے، بے فکر بے خوف ہو کے کرتا ہے، تو اور پھر وہ اس سے پلٹتا نہیں ہے، اور پلٹتا نہیں ہے، نہ معافی مانگتا ہے نہ توبہ کرتا ہے، اور وہ پلٹتا نہیں ہے، اور پھر وہ گناہ اس کے جان کے ساتھ، اس کے اعمال نامے کے ساتھ چمٹے رہتی ہیں، اور انہی کے ساتھ وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو یہ وہ گناہ ہے کہ جو انسان کے لیے کبھی بھی اس کے لیے بخشش کا باعث نہیں ہوں گے، کبھی بھی معاف نہیں کیے جائیں گے۔ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا نام و مال بند ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ گناہ ہیں جو کہ جنہوں نے اس کا احاطہ کر لیا اور اس کو سیدھے جہنم میں لے کے جائیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ فرماتے ہیں کہ جس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا، نافرمانیوں کے اسباب جو اس نے اللہ تعالیٰ کی ہیں تو اس کو گھیر لیا، تو وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، وہاں سے کبھی بھی ان کو نکالا نہیں جائے گا، نہ ہی وہ نکل سکیں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے کام کیے، تو وہ لوگ ہیں جو کہ ہمیشہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں رہیں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ نہ وہاں سے نکلیں گے اور نہ ان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ یہ وہاں پہ خوش رہیں گے، ہمیشہ جو ہے نا وہ شاد رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو ہے نا حاصل کریں گے۔ اور ایسی جنتیں، ایسی نعمتیں جن کے اللہ تعالیٰ نے بہت تعریف کی ہے، اور مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس جنت کے بارے میں بتایا کہ وہ جنت کیسی خوبصورت ہوگی کہ انسان ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، کبھی بھی وہاں سے نکلنا نہیں چاہے گا۔ اور کتنی اس وقت انسان کے لیے خوشی کی خبر ہوگی جب انہیں کہا جائے گا کہ یہ جنتیں اب ہمیشہ کے لیے تمہاری ہیں، اور تمہیں کبھی بھی یہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ اور وہاں پہ انسان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو کہ وہ چاہے گا، جس کی خواہش کرے گا، جس کی تمنا کرے گا، تو وہ چیز اس کو فوراً دے دی جائے گی، اس کو حاصل ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں انسان کے لیے جنتی نہروں کا ذکر کیا ہے، اور جنتی خادموں کا ذکر کیا ہے، جنتی باغوں کا ذکر کیا ہے، اور بے شمار نعمتیں، اور ایسے جنتی ساتھی جو کہ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہیں گے۔ وہاں پہ بیماری نہیں ہے، وہاں پہ نعمتوں کا زوال نہیں ہے، صحت کا زوال نہیں ہے، کوئی چیز، ہر وہ چیز جو کہ انسان کے لیے پریشانی کا باعث ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے، اور ہر وہ چیز جو کہ انسان کی خوشی کا باعث ہے وہ وہاں پہ موجود ہے۔ ایسی شاندار جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلیں، اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کریں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی جنتیں حاصل کریں۔ آمین ثم